السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورۃ النساء۔ نساء کے معنی ہے عورتیں۔ تو اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا ذکر کیا جائے گا، تو اسی لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ اس میں ہم مختصر تفسیر بھی دیکھیں گے تاکہ اس آیت کو ہم سمجھ سکیں کہ اس کے اندر کیا بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیت سے ہم نے معنی کیسے بنانے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں تھوڑا بہت عربی کا بھی ٹچ دیں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایو، یا ایوہا، اے۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اے اللہ، اے خدا، یا رب، یا رب لفظ استعمال کرتے ہیں، یا اللہ۔ تو یا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان میں پکارنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا یا تو یا ہوگا، یا پھر ایہا ہوگا، یا پھر یا ایتھا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یا ایہا کے معنی ہمیشہ کیا ہوں گے؟ اے۔ الناس، سورہ نساء پڑھتے ہیں، ناس کے معنی ہے لوگو، اے لوگو، اتقو، تقوی سے، تقوی اختیار کرو، ڈرو، پرہیزگاری کرو، رب، رب کم۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، کم جب بھی آئے گا، کم کے معنی ہوتے ہیں تم سب، کاف میم کم، معنی تم سب۔ رب، رب ہے کم، تم سب کا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، رب، رب کم، اپنے رب سے، کم جو تم سب کا رب ہے اس سے ڈرو۔ الذی، یاد رکھیے قرآن پاک میں جتنی جگہ بھی الذی آئے گا اس کے معنی ہوں گے جس نے، الذین جنہوں نے، دونوں لفظ، ٹھیک ہے؟ الذی سنگولر کے لیے، ایک کے لیے معنی ہے جس نے، الذین جمع کے لیے معنی ہے جنہوں نے، ٹھیک ہے؟ الذی یہاں پر آیا معنی جس نے، خلق، خلق تخلیق، پیدا کیا، خلق بنانا، پیدا کرنا، پیدا کیا، کم تم سب کو پیدا کیا، کم تم سب کو پیدا کیا، من سے، من کے معنی کیا ہوں گے؟ سے، جہاں بھی استعمال ہوگا من کے معنی سے۔ من نفس، نفس کہتے ہیں جان، ٹھیک ہے؟ ایک جان، واحدہ ایک، ایک جان سے تمہیں پیدا کیا۔ وخلق، واو زبر وا معنی اور، خلق اور پیدا کیا، من اور ہا، ایک لفظ ہے من اور ایک ہے ہا، دونوں کو الگ کیا۔ من کے معنی ہوتے ہیں سے، ہا جب بھی آئے گا یا ہو، ہا الٹا پیش ہو آئے گا تو یاد رکھنا ہے ہا زبر ہا، ہا زبر الف ہا، اس کے معنی اس سے، ٹھیک ہے؟ ہا اس سے، اور ہو کا معنی بھی اس سے، یعنی تھرڈ پرسن، وہ، اس سے۔ وخلق اور پیدا کیا، منہا اس سے، زوجا، زوجا، زوجا آپ کو پتہ ہے اردو میں کسے کہتے ہیں؟ زوجہ، بیوی کو، جوڑے کو، اور پیدا کیا اس کا جوڑا، ہا اس کا، ہا پھر جوڑا، زوجہ جوڑا، ہا اس کا جوڑا، ٹھیک ہے؟ وبث، وا معنی اور، بث پھیلا دیے، رجالن، رجال کے معنی ہے مرد، بہت زیادہ مردوں کو بولتے ہیں رجال، ٹھیک ہے؟ رجالن مردوں کو، کثیرن کثیر بہت زیادہ، وافر مقدار میں بہت زیادہ مردوں کو پیدا کیا، اور نساءن اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں نا، پیچھے سے اب جوڑتے آئیں گے ہم الفاظ کو۔
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور پیدا کیا اس سے اسی کے جوڑے کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا اور ان دونوں سے پھیلا دیا۔ ہما لفظ آئے گا نا، دیکھیں ہا یا ہو دیکھا تھا سنگولر، اس کے معنی ہما ان دونوں سے، تو ہما والا لفظ ہمیں بتائے گا بات ہو رہی ہے ان دو کی۔ منہما ان دونوں سے پھیلا دیے بہت سارے مرد اور عورتیں۔ واتقوا وا اور اتقوا اور ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے الذی جس سے تساءلون۔ اب اس لفظ کو دیکھیں، جب بھی کسی لفظ کے شروع میں تا لگے گا اس کا معنی ہے تم، آخر میں واو نون لگے گا جمع کے لیے، واو نون یا پھر واو الف، یہ دو سائن ہے لاسٹ میں آئیں گے تو یہ ہے جمع کے لیے۔ تم سب، تو کیا بن گیا معنی تم سب، تا نے بتایا معنی تم، واو نون نے بتایا تم سب، پیچھے کیا بچا دیکھیں، سین الف حمزہ لام، سوال سے ہے سوال سے ہے، سآل پوچھنا سوال کرنا، تم سب سوال کرتے ہو، تم سب سوال کرتے ہو، بھی بازر بھی بہت سارے میننگ دیتا ہے، بعض اوقات معنی کچھ دے گا، بعض اوقات کچھ معنی دے گا، بھی بازر معنی ہوتا ہے ساتھ، ہا کھڑی زیر ہی یا اس کے ساتھ، تم سوال کرتے ہو اس سے۔ والارحام اور ارحام کہتے ہیں رشتہ داروں کو جو قرابت دار ہے، رشتہ دار ہیں آپس میں زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، رحم کے رشتے۔ تو کیا کہا گیا، اور اللہ سے جس کے نام کو تم اپنی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ بناتے ہو، اور ڈرو ارحام سے یعنی رشتوں کو توڑنے سے ڈرو۔ اِنَّا جب بھی آئے گا معنی ہوگا بے شک، اللہ تعالی کان ہے، علیکم علا اور کم کا مجموعہ ہے، علیکم علا اور کم کے معنی ہم کر چکے، تم سب، علا کے معنی ہے پر یا اوپر کے معنی دیتا ہے، تم سب پر، بے شک اللہ ہے تم سب پر، رقیبا نگہبان، رقیب دیکھ رہا ہے، تم پر نگہبان ہے۔ تو دیکھیے کیا کہا گیا، آیت کے شروع میں کہا کہ تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، تو ایک جان سے مراد جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور خلق منہا زوجہا سے، منہا سے وہی ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئی، اس میں بہت سارے اختلافات آ جاتے ہیں۔ ایک حدیث ہے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اس کا بالائی حصہ ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنا چاہے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو کجی کے ساتھ ہی تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ چیز تو ظاہر ہو گئی کہ حوا علیہ السلام کی تخلیق اسی واحد نفس سے ہوئی جسے آدم کہا جاتا ہے، یہ تو واضح ہو گیا۔ پھر دوسرا کیا یہاں پر لفظ آیا، ارحام یعنی رحم، رشتے ناطے کو توڑنے سے بچو۔ ارحام رحم کی جمع ہے، اس کے معنی کیا ہیں، رشتے داریاں جو رحم مادر کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں، اس سے محرم غیر محرم دونوں رشتے مراد لیے جائیں گے۔ رشتوں ناتوں کو توڑنا کبیرہ گناہ ہے جسے قطع رحمی کہا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ رشتہ داری کو نہ توڑنا۔ آگے دیکھیے، وَآتُوا اور دیا، اور آتو عطا کے معنی میں ہے، عطا کیا یا دیا، تو لیکن عطا کا معنی ہم تب لیں گے جب اللہ تعالیٰ کی بات ہوگی۔ یہاں پر آگے دیکھیں، اور وآتو اور دو یتاما یتیموں کو، اموالا اموال ہم ان سب کے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو ہو کا معنی کیا تھا اس کا، ہما کا کیا ان دو کا، اب لفظ آ گیا ہم،
उन सब का, ठीक है। तो उन सब का माल उनको दो, वआतू और दो, यतामा यतीमों को, अम्वालहुम उनके माल, वला ततबद्दलू और मत तुम बदल डालो, खबीसा नापाक को, बित्तय्यिबी पाक माल से, वला ताकुलू और ना तुम खाओ। इस लफ्ज़ को देखिए, ततबद्दलू, ता शुरू में माना तुम, वाव अलिफ आखिर में जमा के लिए, ठीक है। ततबद्दलू, ता शुरू में माना तुम, वाव अलिफ जमा के लिए, यानी तुम सब, ना तुम सब, वा और ला नहीं, ता और लू ने बताया तुम सब, आगे तबद्दल तब्दील से, ना तुम तब्दील कर दो, खबीसा नापाक को, बाज़ेर बी माना साथ या बदले के, बित्तय्यिब पाक माल से, ना बदल डालो, वा और ला नहीं, ताकुलू, ता शुरू में माना तुम, वाव अलिफ जमा के लिए तुम सब, कुलू काफ लाम वाव, कुलू के माना होते हैं खाओ, ना तुम सब खाओ, अम्वालहुम उनके मालों को, अम्वाल अम्वाल माल की जमा है, हुम उन सब के मालों को, इला तरफ, अम्वालिकुम तुम अपने मालों से मिलाकर मत खा जाओ, इन्नहू बेशक वो, कान है, हुबन गुनाह, कबीरन कबीरा गुनाह है। क्या कहा गया, यतीमों का माल जो तुम्हारी सरपरस्ती में हैं उनके हवाले कर दो, उनके पाक माल को, उम्दा माल को अपने नाकिस और बुरे माल से ना बदलो, और ना उनका माल अपने माल से मिला कर खाओ, ये बड़ा सख्त गुनाह है। आयत में क्या बात हो रही है, यतीम जब बालिग हो जाएं, बाशऊर हो जाएं, तो उनका माल उनके सपुर्द कर दो, यानी खबीस से घटिया चीज़ें और तय्यब से उम्दा चीज़ें मुराद है, यानी ऐसा ना करो कि उनके माल से अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल लो और महज गिनती पूरी करने के लिए घटिया चीज़ें उनके बदले में रख दो, ऐसा ना करो। यानी उन घटिया चीज़ों को खबीस यानी नापाक और उम्दा चीज़ों को तय्यब यानी पाक से ताबीर करके इस तरफ इशारा कर दिया कि किस तरह बदलाया गया माल है, ठीक है, नापाक को पाक से बदलाया गया है, इस तरह ये बददियानती है। अगली आयत देखिए, वा और इन अगर खिफ तुम डरो तुम, अल्लाह, अब अल्लाह को देखें, अन और ला का मजमुआ है, अल्लाह मीनिंग्स निकालना सीखेंगे ना तो आपको पूरे कुरान पाक में बहुत आसानी होगी। अन और ला, अन का मतलब होता है ये के, ला का मतलब है नहीं, ये के नहीं, अल्लाह ये के नहीं, तो क़सितू, ता शुरू में माना तुम, वाव अलिफ जमा तुम सब, क़ाफ सीन तो इंसाफ, क़िस्त तक़सीम तुम ना इंसाफ कर सकोगे, फ़ी में यतामा यतीमों के मामले में, फ़ंकिहू तो फिर फ़ा पस या फिर वाव अलिफ आखिर से जमा तुम सब, फिर क्या करो तुम सब, नून काफ हा नाकाह निकाह कर लो, फिर निकाह करो, माँ जो तौबा खुश लगे खुशगवार लगे पसंद हो, ला लाम शुरू माना लाम ज़बर शुरू में माना लिए, कुम तुम सब के लिए, मिनन निसा मिन से निसा औरतों में से, मसना दो दो, वसुलासा और तीन तीन, वरुबा और चार चार निकाह करो। फ़ा इन फिर अगर, फ़ा फिर इन अगर, खिफ तुम खौफ से, तुम आखिर में माना तुम सबको, खिफ खौफ हो, अल्लाह ये के नहीं, तादिलू ता शुरू में माना तुम, वाव अलिफ ने बताया तुम सब, आइन दाल लाम पीछे बचा, आइन दाल लाम अदल कि तुम सब ना अदल कर सकोगे, फ़ा वाहिदा फ़ा के माना फिर, वाहिदा फिर एक ही निकाह करो, औ या माँ जो, मलकत मालिक हुए,
مانکم نہیں ہے، یہ لفظ ہے ایمانکم. ایمان تو ایمان ہوتا ہے نا انسان کا، لیکن یہ اس کا معنی میں نہیں ہے. ایمان تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی جن کے تم مالک ہوئے. لونڈی غلام مراد ہے یہاں پر. ذالک یہ ادنا بہت قریب ہے، اللہ یہ کہ نہ تعولو تم بے انصافی کرو. تو دیکھیے آیت میں کیا بیان کیا گیا ہے، بامحاورہ ترجمہ دیکھیں گے، آیت کے نیچے ہی لکھا گیا ہے، یہاں سے دیکھیں گے سمجھ آ جائے گا. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو کیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو پس نکاح کر لو جو خوشگوار لگے، جو پسند آئے تمہیں عورتوں میں سے. دو مثنا، 2 وثلاث ورباع، 3 اور 4 نکاح کر لو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے تو فَوَاحِدَةً، تو ایک سے ہی نکاح کرو. او ما ملکت ایمانکم، یا لونڈی جس کے تم مالک ہوئے ہو. ذالک یہ ادنا بہت نزدیک ہے، اللہ یہ کہ نہ تعولو تم بے انصافی کرو گے، یعنی بے انصافی سے بچنے کے بہت قریب ہے. تو کیا کہا گیا، اس کی تفسیر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ صاحب حیثیت اور صاحب جمال یتیم لڑکی جب کسی ولی کے زیر پرورش ہوتی تو اس کے مال اور حسن و جمال کی وجہ سے اس سے شادی تو کر لیتا، لیکن اس کو دوسری عورتوں کی طرح پورا حق مہر نہیں دیتا تھا. یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ تمہاری پرورش بھی تو میں نے کی ہے، تمہیں پالا پوسا بھی تو میں نے ہے، اگر نکاح کر لیا ہے تمہارے اخراجات بھی تو میں نے اٹھائے ہیں. تو فقط اس کا مال ضبط کر لینا اس کی نیت ہو، یا اس کا حسن و جمال اسے متاثر کرے اور وہ اس کو پورا مہر ادا نہ کرے کہ کل کو میرے پاس ہی تو آ جانا ہے اس کا باقی کا مال بھی. تو اس طرح کی ناانصافی کو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اس ظلم سے روکا ہے کہ اگر تم گھر کی یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو تم ان سے نکاح ہی مت کرو. تمہارے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا راستہ کھلا ہے، بلکہ ایک کے بجائے 2 سے 3 سے یہاں تک کہ 4 عورتوں تک سے تم نکاح کر سکتے ہو. شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے تقاضے پورے کر سکو، ورنہ ایک ہی نکاح کرو یا اس کے بجائے لونڈی پر گزارا کر لو. تو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ایک مسلمان مرد اگر وہ ضرورت مند ہے تو 4 عورتیں ایک وقت میں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، یعنی وہ صاحب حیثیت ہے تو اس صورت میں اس کا نکاح 4 عورتوں سے وہ آرام سے کر سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں. تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جن کے تم مالک ہوئے، تو مالک ہونے سے مراد یہاں پر لونڈیاں مراد ہیں. یہ شروع اسلام کے وقت کی بات ہے، جب قرآن پاک کے نازل ہو رہا تھا تو لونڈیاں غلام اسی وقت ہوتے تھے جب جنگ لڑی جاتی تھی. اہل ایمان جب جہاد کرتے تھے اور سامنے ان کے کون ہوتا تھا، مخالف دشمن، ٹھیک ہے، تو جب ان سے کیا ہوتا تھا، انہوں نے شکست کھا لی تو ان سے مال ہاتھ آتا تھا، مال غنیمت جس کو کہا جاتا ہے. دشمن سے جنگ کرنے پر ان کا مال جو ہتھیا لیا جاتا ہے، ضبط کر لیا جاتا ہے، اس میں ان کے مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب ہوتے ہیں جو کہ غلام بنا لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جہاد کرنے والے مجاہدوں میں پھر اس مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور پھر اسی میں سے غلام لونڈیاں جو ان کی عورتیں اور ان کے بچے مرد غلام لونڈیاں بنا لیے گئے ہوتے ہیں وہ بھی تقسیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح جنگ لڑنے والا جو ہے مجاہد جو ہے اس کے حصے میں غلام یا لونڈیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ ان کے مالک ہو جاتے ہیں، ان کو خریدا، یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ غلام یا لونڈیوں کو خریدا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خریدا جاتا ہے، جو پسند آ گئے اسے خرید لیا یا اپنی خدمت کروانے کے لیے خرید لیا، ٹھیک ہے. ایک آزاد عورت جو ہے وہ غلام یا لونڈی نہیں ہو سکتی. اگر ہم کہیں کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والے جو مرد اور عورت ہیں وہ بھی لونڈی غلام ہیں، نہیں، وہ لونڈی غلام نہیں ہیں، آپ بدلے میں ان کو معاوضہ دیتے ہیں، وہ آپ کے ماتحت ہیں، وہ آپ نے ان کو خریدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو ماہانہ ادا کر رہے ہیں، معاوضہ دے رہے ہیں، ان سے کام لے رہے ہیں.
ٹھیک ہے، تو غلام لونڈی کے حکم میں ہمارے گھر میں کام کرنے والیاں نہیں آ جاتی۔ امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ کہیں بھی کوئی سوال ہو پوچھ لیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔